خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاسٹر شرجیل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج پھر ہمیں وقت دے رہے ہیں، آپ کو بہت شکریہ۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، گزشتہ ہفتے ہم بات کر رہے تھے توقعات کے بارے میں، جو ہم نے 8 توقعات مخالف مسیح کے بارے میں سیکھی۔ ہم اس میں سے ایک کے بارے میں بات کر رہے تھے، گلوبلائزیشن کے بارے میں، اور ہم نے اس میں کافی ساری چیزوں کے متعلق سیکھا، مگر وقت کی کمی کے باعث ہمیں اس پروگرام کو اب کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے سوالات ابھی رہتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسی کو دوبارہ شروع کیجیے۔ شکریہ سسٹر۔ یقیناً یہ گلوبلائزیشن واقعی بہت اہم ہے۔ جی ہاں، اور اس میں ہم بات کر رہے تھے یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں، کہ یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ جب بن گیا تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ دنیا میں مختلف قوانین بنانے شروع کر دیے گئے، اور اقوام متحدہ امن کا پیغام دیتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے مختلف قوانین جب دنیا میں بنائے کہ آئندہ سے یہ جو ایٹمی دھماکے ہیں ان کو بالکل نہ استعمال کیا جائے، یا ایٹمی دھماکے نہ کیے جائیں، اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے مختلف انہوں نے اقدامات اٹھانا شروع کیے، اور پھر مختلف ادارے قائم کرنا شروع کیے۔ بچوں کے ادارے بنائے، UNHCR، پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اور بھی بہت سے ہیں، یونیسیف ہے جو بچوں کی ایجوکیشن پر کام کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، ان کے لیے وہ فنڈنگ جمع کرتے ہیں اور ان کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ایسے لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے تھے جو کسی کو، یعنی وہ خدا نہیں مانتے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو اقوام متحدہ میں موجود ہیں، اور انہوں نے 1970 کی دہائی سے ایسے تنظیمیں بنانا شروع کی اور ایسے جو ہے وہ پروگرام لانچ کرنا شروع کیے، جس کے تحت یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہونا پڑے گا۔ صحیح، یہ اصطلاح شامل کی گئی۔ تو جو ہے وہ ایک ایسے عالم ہو گزرے ہیں جن کا نام جو ہے وہ کم لہائے ہے، تو انہوں نے لکھا کہ ہمیں ایسا سوچنا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اہمیت دیں اور دوسرے ہمیں اہمیت دیں، ہمیں کچھ ایسا طریقہ اپنانا ہوگا، تو یہ گلوبلائزیشن ہوگی۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو اس کے بعد بہت سے علماء نے اس چیز پر سوچنا شروع کر دیا۔ اس وقت انٹرنیٹ موجود نہیں تھا، اس لیے لوگوں کا رابطہ آپس میں آسان نہیں تھا، لیکن ٹیلی فون کے ذریعے جس طرح سے بھی وہ رابطہ کرتے یا ٹی وی کے ذریعے وہ کرتے تھے، تو یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ لیکن 1980 کی دہائی میں جب پہنچے تو پھر دنیا میں کافی انقلابات آنے شروع ہو گئے، اور انقلابات آ چکے تھے کیونکہ دنیا جدید دور میں داخل ہو گئی اور کافی جدید ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے بھی جدید تھی، لیکن جو ہے وہ اس نے کافی ٹی وی کی وجہ سے ریولوشن بہت زیادہ انقلابی تبدیلی رونما ہونا شروع ہوئی۔ تو اس کے باعث لوگوں نے ایک دوسرے کے نظریات جاننا شروع کیے، ایک دوسرے کے جو اقوام تھیں انہوں نے اپنے نظریات دوسروں تک منتقل کرنا شروع کیے، اور اقوام متحدہ ایک ایسا مرکزی پلیٹ فارم بنا جس کی وجہ سے دوسروں تک ان کے پیغامات یا ان کے نظریات پہنچنا شروع ہوئے، اور ون ورلڈ سسٹم کا ایک نظریہ دنیا میں پہنچنا شروع ہوا، اور لوگوں نے جاننا شروع کیا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کریں گے تو ہم زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اب وہ جہالت کا زمانہ گزر چکا ہے، دور جہالت ختم ہو چکا ہے، جس میں ایک دوسرے پر حملہ کیا جاتا اور دوسروں کے علاقے پر قبضہ کر لیا جاتا۔ وہ تو چند ایک قبائل ہوتے یا اس طرح سے چھوٹے علاقے پر ممکن تھا، لیکن اب ہم بڑے پیمانے پر ایسا کرنا شروع کریں گے تو کیسے چلے گا؟ کیونکہ تباہ کاریاں وہ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ میں وہ دیکھ چکے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں 2 ارب کے قریب لوگ کہا جاتا ہے مرے ہیں، 2 ارب کے قریب لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کتنا ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ صورتحال ہوئی، یعنی 6 سال کے قریب تو وہ جنگ ہی چلتی رہی، تقریباً وہ 6 برس تک تو وہ جنگ چلتی رہی۔ 1938 سے ایکچولی اس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یعنی آفیشلی 1939 میں اس کا آغاز ہوا، اور جا کر وہ ختم ہوتی ہے 1945 میں۔ تو یہ 6-7 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ جنگ ختم ہوتی ہے یا جنگ مکمل ہوتی ہے، تو جس میں بے تحاشا لوگ مرے، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں آئندہ ایسا نہیں کرنا، ہمیں بالکل بھی ایسے زندگی بسر نہیں کرنی۔
کیونکہ اب ہم ایسے ہتھیار بنا چکے ہیں جو کہ پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں، تو انسانیت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے مختلف تنظیموں نے کام کرنا شروع کیا، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا، اقوام متحدہ اس میں مرکزی تھی، اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی، اور انہوں نے دنیا میں ایسے طریقہ کار اور نظام رائج کرنا شروع کیے جو پوری دنیا میں اپنائے جانے لگے، جن میں سے ایک مثال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے۔ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا نظام ہے WHO، وہ پوری دنیا کے تمام ہسپتالوں میں ان اصولوں کے تحت کام کیا جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ہسپتال ہیں ان میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اصول اپنائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ شاید ہی چند ایک ایسے ہوں جو ان اصولوں کو نہ مانتے ہوں، لیکن زیادہ تر ایسا ہی۔ اس میں سائنٹسٹ موجود ہیں، جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں ہیں، وہ قوانین بناتے ہیں جو دنیا میں رائج کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے۔ پھر چائلڈ ایجوکیشن فنڈ ہے یونیسیف کا، تو وہ سلسلہ ہے، وہ ایجوکیشن کا نظام دنیا کو دیا جاتا ہے کہ اس طرح سے آپ اپنے بچوں کی ذہنی استعداد کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اپنایا گیا۔ اب پھر کیا ہے، فوج کو ایک نظام دیا گیا کہ دنیا کی افواج کے پاس ایک خاص نظام ہونا چاہیے جو اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق ہو، اور مختلف جو ان کے جنرل سیکریٹری آتے رہے اور ان کے جو مشیر تھے وہ سب مل کر ایسے نظام بناتے رہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن بہت سے ممالک ان سے انحراف بھی کرتے رہے، لیکن زیادہ تر اس بات کو مانتے بھی رہے۔ اور اب موجودہ دور میں آج ہم دیکھیں تو ایسا ہوا کہ گزشتہ برس میں، یا گزشتہ برسوں میں کہہ لیجئے، یہ قریب کے جو ہے وہ 2017-18 کی بات کر رہا ہوں، تو اس دور میں جو ہے وہ حکومتوں نے، خصوصی طور پہ امریکہ کی حکومت نے اور ان کے صدر نے جو اس وقت تھے، اس نے ایسا نظام اختیار کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے جو نظام ہیں ان کو اپنے ملک پر لاگو کرنا شروع کریں۔ یعنی وہ کیا نظام تھے کہ پوری دنیا میں عالمگیریت قائم کی جائے، پوری دنیا کا ایک ہی نظام ہو، ایک ہی مذہب ہو، ایک ہی سکہ چلے۔ صحیح۔ تو یہ گلوبلائزیشن کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور موجودہ جدید دور کا سب سے بڑا یہ سلسلہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اقوام متحدہ کا سکہ چلے، پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے تحت فوج چلے، پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے تحت تعلیمی نظام ہو، پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے تحت صحت کا نظام چلے۔ تو جب آپ کے 4 بڑے شعبہ جات، یعنی آپ کی سیاست، آپ کا مذہب، آپ کا معاشرہ، آپ کی تعلیم اور صحت، یہ 5 کہہ لیجئے یا 4 کہہ لیجئے، تو یہ 4 شعبہ جات جب دنیا میں کسی خاص ایک نظام کے تحت چلتے ہیں تو آپ گلوبلائزیشن کر رہے ہیں، آپ پوری دنیا کو ایک نظام کے تحت لے آئے ہیں، تو پھر ایک ہی تہذیب ہو جائے گی، کیونکہ پھر لوگوں کو ایک زبان بھی بولنی پڑے گی۔ بالکل صحیح۔ پھر لوگوں کو ایک ہی بات کرنی پڑے گی، آپ دوسروں کی باتوں کو مانتے چلے جائیں گے، بھلے آپ اس سے اختلاف رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو یہ مطابقت جو تھی، یہ سنکرونائزیشن جو ہے، یہ ہارمنی نہیں ہے، یہ موزونیت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ صرف دوسرے کی باتوں کو مان لینا۔ جیسے گزشتہ تہذیبیں یا گزشتہ تہذیبیں کہہ دیتے ہیں ہم، ویسے تو اتنے مہذب لوگ نہیں ہوئے وہ جن کی حکومتوں کا ذکر کیا گیا، تو انہوں نے جس طریقہ کار سے دنیا پر حکومت کی، اب اس کے اور طریقہ اپنا کر اب یہ بڑے ہی پولائٹ وے میں پوری دنیا پر حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو بات میں کہہ رہا تھا اس وقت کہ ہم یہ توقع کر رہے، مخالف مسیح کی آمد کے بارے میں جو توقعات ہیں، ان میں سے ایک گلوبلائزیشن ہے کہ جو گلوبلسٹ ہیں، عالمگیریت کے جو حامی، جو سرکردہ رہنما ہیں، قائدین ہیں دنیا کے، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ماسٹر مائنڈ سمجھ لیجئے ہیں، وہ یہ نظام چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا پر اقوام متحدہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ پوری دنیا پر، یعنی اب جو اقوام متحدہ کی حکومت قائم ہوتی ہے تو آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اقوام متحدہ میں کام کر رہے ہیں، جو افسران موجود ہوں گے، آٹومیٹکلی ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، صحیح، وہی دنیا پر حکمران بن جائیں گے۔
تو جو ان کا ایک جنرل سیکریٹری ہے، جو اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری ہوتا ہے، وہ پوری اقوام متحدہ کو لیڈ کرتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ پوری دنیا پر حکمران بن جائے گا۔ تو یہ بھی ایک توقع ہے اس لحاظ سے کہ اس طرح سے مخالف مسیح عالمگیریت کے تحت پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ لیکن اب اس کا ببلیکل جو اس کا رد ہے یا رد عمل جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں عالمگیریت صرف ایک طریقہ کار کے تحت ہو سکتی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر۔ آمین۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے، اپنے مقدسین کے ہمراہ آئے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس دنیا پر حکومت قائم کرے گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن کر آئے گا، اور دنیا میں امن کا پیغام صرف اسی کے وسیلے آ سکتا ہے۔ وہ دنیا سے جنگ کرنے نہیں آئے گا۔ اصل میں ہمارا تصور یہ بنایا گیا ہے کہ ویسے تو وہ جنگ کرنے آئے گا، وہ ضرور کرے گا، لیکن جو دنیا کو برباد کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف ان سے جنگ کرے گا۔ یعنی وہ دنیا کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ دنیا سے مراد میری اس میں موجود لوگ بھی ہیں۔ اس نے جب اپنی کنگڈم قائم کرنی ہے، جب اس نے اپنی بادشاہت زمین پر قائم کرنی ہے، تو اصل میں عالمگیریت ہوگی۔ ہم اس کو بائبل مقدس میں حزقیل کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، دانییل کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، یسایہ کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، اور جو نبی تھے یا انبیاء ہیں جنہوں نے آمد مسیح یا آمد ثانی خداوند یسوع مسیح کی بیان کی ہے، انہوں نے اس کی حکومت کے بارے میں بھی بیان کیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں واضح لکھا ہے کہ وہ کس طرح سے آ کر اس دنیا میں حکومت قائم کرے گا۔ اور زکریا اپنی کتاب میں آخری باب میں 14ویں باب میں واضح لکھتا ہے کہ جب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی خداوند یسوع مسیح کی، تو کیا کرے گا؟ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ وداؤٹ کرپشن۔ پوری دنیا میں کرپشن اس وقت ختم ہوگی، یعنی اس سے پہلے بھی جو دنیا رہی ہے یا ہوگی اس میں کرپشن ہے اور تھی، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی تو پھر یہ کرپشن ختم ہوگی، ورنہ ختم نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ یعنی پوری دنیا میں اگر میں گلوبلائزیشن کی بات کر رہا ہوں، اگر اقوام متحدہ کی جو حکومت قائم ہوتی ہے، یعنی ایک توقع یہ ہے یا ایک سٹڈی یہ ہے، تو اس کے مطابق بھی دنیا میں کرپشن ہوگی، دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا مکمل طور پر۔ فیک پیس ہو سکتا ہے، یعنی مصنوعی امن ضرور قائم کیا جا سکتا ہے، جعلی امن، زبردستی کا تھوپ دیا جائے گا امن، وہ ہو سکتا ہے۔ حقیقی امن جو دل سے نکلتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں عالمگیریت کے جو حامی افراد ہیں ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر کس طرح سے امن ہوگا؟ وہ فوج کے ذریعے امن قائم کیا جائے گا۔ جو ان کے افواج ہوں گی، جو ان کے فوجی ہوں گے، تو وہ دنیا میں اپنے طرز زندگی لوگوں پر تھوپیں گے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کو اصول ملے ہوں گے، جو ان کو آرڈرز ملے ہوں گے، اس کے تحت وہ دنیا میں امن قائم کریں گے۔ جو حکومت ان کی بنے گی اس کے مطابق وہ چلیں گے۔ جو وسائل ان کے پاس ہوں گے، جو ریسورسز ان کو ملیں گے، اس کے تحت وہ اخراجات کریں گے۔ اور وہ لافانی اخراجات ان کے پاس یا ریسورسز نہیں ہیں، لافانی وسائل ان کے پاس نہیں ہیں کہ لوگوں پر آسانی سے ان کا استعمال کر سکیں، لوگوں کی فلاح اور بہبود کا کام آسانی سے ہو سکے۔ وہ اپنے محدود وسائل میں رہ کر وہ اس کے مطابق دنیا پر امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں ایک اور خاص چیز موجود ہے، دنیا کو ایک خاص سبق پڑھایا جائے گا جو کہ پڑھایا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے تحت پڑھایا گیا ہے، وہ ہے انسانیت، ہیومینٹی، کہ جی کم از کم آپ انسانیت کو تو مد نظر رکھیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ سوشلزم، یہ ساری چیزیں یہ گلوبلزم کا حصہ ہیں، عالمگیریت کا حصہ ہیں، اور یہ ایک الگ سے ایسی سچویشن پیدا کی جائے گی کہ آپ مذہب کو ایک طرف رکھیں، نظریاتی اختلافات کو ایک طرف رکھیں، اور جو سیاسی نظریات ہیں ان کو ایک طرف رکھیے، لیکن آپ انسانیت کو فروغ دیجیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے بہت سی NGOs قائم کی گئیں، جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، وہ کس بنیاد پر قائم کی گئیں؟ وہ ہیومینٹی کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر۔
بلا رنگ و نسل مذہب وہ کیا ہے بلا تفریق وہ کام کرتی جی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ ہیومنزم ہے اور یہ گلوبلائزیشن کا حصہ ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں ہیومینٹی کو پھیلا دیا جائے, ہیومنزم کو, انسان کو مرکزی حیثیت دی جائے. اور یہ جب یہ نظریات سامنے آتے ہیں تو ان میں خدا موجود نہیں ہے, خدا کو مرکزی حیثیت نہیں ملی. جو 10 احکامات ہیں ان کے پہلے 4 احکامات کا نفی ہے, اس سے انحراف ہے. خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر, یعنی اس کو اہمیت دے, مطلب یہ ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, تو جب آپ انسان کو اہمیت دیں گے تو آپ نے انسان کو خدا بنا لیا. جب آپ دنیا میں امن کو اہمیت دیں گے تو آپ نے امن کو خدا بنا لیا. آپ اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے یہ انسان کو خدا کی خدائی سے دور کر کے انسان کی انسانیت پر لے آتا ہے, ہیومینٹی پر لے آتا ہے. اور جب دنیا میں دیکھے گا تو سب جگہ انسان ہی ہیں, تو یہ گلوبلائزیشن بنتی ہے. صحیح. اور پھر کسی لیڈر کی راہ دیکھی جاتی ہے, کسی قائد کو دیکھا جاتا ہے جو بڑی شخصیت ہو, جو رہنمائی کرے, جو اچھے نظریات پیش کرے, جو دوسرے لوگوں سے یا انسانوں سے زیادہ عقل مند ہو اور اس کے پاس اچھے نظریات ہوں ترقی کرنے کے. تو یہ گلوبلائزیشن ہوگی. جب دنیا ایسے دیکھنے لگے گی منہ اٹھا کر, کسی لیڈر کی جو ہے وہ انتظار کرنے لگے گی, تو پھر کیا ہے انہوں نے خدا کو ہٹا کر اس انسان کو خدا مان لیا. یہ مخالف مسیح کی آمد کا ایک طریقہ کار ہوگا, یا یہ توقع ہے, یہ گلوبلائزیشن کی توقع ہے کہ پوری دنیا میں عالمگیریت ہو جائے گی اور اس سے ایک مخالف مسیح آ سکتا ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا. اور جب وہ اپنا نظام قائم کرے گا تو اس میں ممکن ہے کہ وہ اپنی چھاپ بھی کروائے گا. اس میں ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے طریقہ کار کے مطابق, ان کو جو بھی وہ کہے وہ اس کے مطابق وہ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک, اگر نہیں مانتے تو پھر ان کو سزائیں پنشمنٹ میں وہ قتل بھی کروا سکتا ہے, سینٹینس آف ڈیتھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر. تو یہ سچویشنز ہوں گی جو مخالف مسیح کا ظہور ظاہر کرتی ہیں, یا اس طرح سے اس کی آمد متوقع ہے. یہ پاسبلٹی ہے, یہ پہلی توقع ہے. صحیح. لیکن لوگ, ہم اس کو مسیحی ہونے کے ناطے بائبل مقدس کی جب ہم نظر سے دیکھیں یا اس کی تعلیمات کے مطابق دیکھیں تو پھر خداوند یسوع مسیح کی جیسے بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ عالمگیر حکمران ہے جو حقیقی امن قائم کر سکتا ہے, جو دنیا کو سکون دے سکتا ہے, جو دنیا میں موجود جنگ, نفرت, کرپشن اور جتنے بھی گناہ ہیں, جتنی بھی برائیاں ہیں, جتنے بھی غیر متوازن حالات ہیں, ان کو وہ متوازن کر سکتا ہے اور باقی ساری بدکاریوں کو یا برائیوں کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بیک وقت ختم کر سکتا ہے وہ, اور اس سے ہٹ کر کچھ بھی مانا جائے تو وہ کیا ہے, وہ اس کے ساتھ شرک ہوگا. صحیح. خداوند یسوع مسیح کیونکہ وہ زندہ خدا کا بیٹا اور کامل خدا, کامل انسان بنا ہے, اس وجہ سے وہ کیا ہے ہمارے لیے اسی کو معبود ماننا اور اسی کی پیروی میں چلنا سب سے اہم ہے. تو ہم خدا کی بات مانیں یا انسانوں کی بات مانیں, فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے, فیصلہ آپ سب کو کرنا ہے, فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ میں خدا کی بات مانوں یا انسانوں کی بات مانوں. تو یہ فیصلے کی گھڑی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی بات مانیں جس کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے ویسے پیار کرو جیسے میں نے تم سے پیار کیا. دشمنوں سے پیار کرو, کیسے پیار کرو, جیسے تم اپنے آپ سے پیار کرتے. تو یہ پیغام کوئی بھی گلوبلسٹ دنیا کو نہیں دے سکتا. دنیا کا کوئی عالم, دنیا کا کوئی فاتح, کوئی حکمران, کوئی مذہبی رہنما, کوئی سیاسی رہنما, کسی بھی قسم کا رہنما, کسی بھی تحریک کا بانی, کچھ بھی ہو, کسی بھی آرگنائزیشن کا لیڈر, سی ای او اور جو ہے وہ آفیسر, کچھ بھی ہو, پریزیڈنٹ ہو, فاؤنڈر ہو, کچھ بھی ہو, وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا اور نہ کسی نے کہی ہے جی سوائے خداوند یسوع مسیح کے. اس نے کہا ایک دوسرے سے پیار کرو, اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کرو, خدا سے پیار کرو اور پڑوسی سے اپنی مانند پیار کرو. یہ ہے گلوبلائزیشن کا اصل طریقہ کار, یہ ہے حقیقی عالمگیریت جس کے وسیلے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور دنیا مل کر ترقی کر سکتی ہے ایک خاندان کی صورت میں. صحیح. جس میں ہم سب
مختلف قوموں سے، مختلف رنگوں سے، مختلف نسلوں سے، مختلف زبانوں سے تعلق بھلے رکھتے ہوں، لیکن جب ہم محبت کریں گے تو ہمیں دوسروں میں برائیاں نظر نہیں آئیں گی، ہم دوسروں کی خرابیاں تلاش نہیں کریں گے، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس میں برائیاں تلاش نہیں کی جاتی، اس کی برائیوں کو قبول کر کے اس کو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لایا جاتا ہے، اس کی اچھائیوں کو دیکھا جاتا ہے اور انہیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم محبت کریں، اور دوسروں کی فلاح کا کام کیا جاتا ہے، بھلائی کا کام کیا جاتا ہے۔ اور یہ گلوبلسٹ بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی اور نظریہ کار فرما ہوتا ہے۔ پاسٹر صاحب، میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ گلوبلائزیشن تو بہت اہم اور مفید چیز ہے، اور انسانوں کے لیے اور انسانوں کے حقوق کے لیے بہت بہترین ہے، کیونکہ اس میں انسانیت کا خیال رکھا جائے گا، اس کے تقدس کو، انسانیت کے حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا بلکہ تحفظ کیا جائے گا۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں جاننا چاہتی ہوں، اور یقیناً ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کو آپ کس طرح سے اور مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں۔ سسٹر، میں اس میں جیسے کہ بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں، مین چیز وہی ہے۔ دیکھیں، انسانیت بہت اچھی چیز ہے، گلوبلائزیشن اچھی چیز ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی گلوبلائزیشن اور حقیقی گلوبلائزیشن خداوند یسوع مسیح کی آمد پر ممکن ہے، جب وہ دوسری آمد میں آئے گا، یعنی آمد ثانی پر۔ لیکن اہم چیز یہ ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری توقعات پر پانی پھر گیا گلوبلائزیشن کے اس نظریے کے تحت۔ ایکچولی جو ہے وہ دیکھیے، یہ بنیادی بات خداوند یسوع مسیح کے وہ احکامات ہیں، اور جب دنیا میں دیکھا جائے تو جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ تو بڑے آرام اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی حقیقی امن ان کی زندگی میں موجود ہے، ان کے دلوں میں امن موجود ہے، تو زندگی میں امن ہے، ان کے معاشرے میں امن ہے، ان کے ممالک میں امن ہے، ان کی اقوام میں امن ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے مطابق نہیں چل رہے، ان کے امن کا اندازہ آپ خبروں سے سن سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال اب دیکھیے کہ جو لوگ اس اصول کے تحت نہیں چل رہے، ان دو احکامات کو ان نے اپنی تعلیمات یا اپنے نظریات کا مرکز ہی نہیں رکھا، تو کیسے دنیا میں وہ امن قائم کریں گے؟ یعنی پوری دنیا کی تمام تعلیمات کا، تمام مضامین کے جتنا بھی ہائر لیول پر سٹڈی کر لیجئے، ان سب کا جو مرکز، ان کا مرکزی خیال یا ان کی سمری یا خلاصہ وہ نکال کر خداوند یسوع مسیح تو پہلے دے چکے ہیں کہ دنیا میں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف محبت کے ذریعے۔ صحیح۔ اپنے دشمنوں سے اپنی مانند پیار کرو۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو گلوبلسٹ ہیں، جو عالمگیریت کے حامی ہیں، جو دنیا میں عالمگیریت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ تمام مسیحی ہیں؟ کیا وہ تمام اس ایمان پر قائم ہیں؟ کیا وہ متی 5ویں باب کی 44ویں آیت پر ایمان رکھتے ہیں؟ وہ نہیں رکھتے۔ ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بائبل سے واقف ہی نہیں، وہ اس کو پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کیسے دنیا میں امن قائم کریں گے؟ وہ اپنے نظریات کے تحت، کہ میں نے جیسے پہلے کیٹیگرائز کیا کہ وہ اپنے ریسورسز کے، اپنے وسائل کے تحت دنیا میں وہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا میں توازن قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہر قوم کو اتنا اتنا شیئر دیا جائے۔ لیکن جو اس قوم یا اس ملک کے وسائل ہوں گے ان پر بھی وہ حکومت کریں گے تاکہ ہمیں ان سے وسائل حاصل ہوں، تاکہ دنیا میں جہاں پر توازن قائم نہیں ہے ہم وہاں پر لے کر جائیں اور ان کو دیں۔ صحیح۔ جس کی وجہ سے اس ملک کے لوگ ان سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، جی ہاں، اور ان کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ تو کیسے دشمن سے پیار کریں گے؟ وہ یہاں پیار ختم ہو گیا۔ بالکل درست۔ یہ سبب ہے کہ یہ جو عالمگیریت قائم کی جائے گی یہ اس طریقے کا امن نہیں لا سکتی۔ انسانی حقوق اس میں فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، انسان کو یا انسانیت کو بنیادی حقوق نہیں ملیں گے۔ کمزوروں کو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر تمام حقوق ملیں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب اس کا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ خوراک کی مثال لے لیجئے۔ دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب پہنچنے والی ہے، 7.5 ارب اس وقت دنیا کی آبادی ہے، لیکن میں ایک نظریہ بتا رہا ہوں۔ اب ان تمام لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے جو پوری دنیا کی ایک حکومت ہوگی، اب اس کے پاس وسائل تو ہونے چاہیے نا، کہ اتنے لوگوں کو کم از کم 7.5 ارب جو لوگ موجود ہیں، ان کو ہر ایک کو 2 وقت کا کھانا تو وقت پر ملے، 3 وقت کا چھوڑ دیتا ہوں میں۔
تو 2 وقت کا ہیلدی ڈائٹ تو ملنی چاہیے نا تھوڑی بہت. جی ہاں. تو اب جب وہ اتنے وسائل ہوں گے ہی نہیں تو کیسے پورا کیا جائے گا؟ اب وہ لوگ قادر مطلق تو ہیں نہیں. صحیح. کہ آسمان سے روٹیاں برسا دیں یا من برسا دیں. صحیح. اس لیے اب ان کے پاس طریقہ کار کچھ اور ہوں گے. وہ کیا کریں گے کہ وہ دنیا کو ڈی پاپولیٹ کر سکتے ہیں. دنیا کی جو کمزور آبادی ہے اس کو ختم کر دو. ان کو خوراک یا تو پہنچاؤ ہی نہیں, بھوکے پیاسے مر جائیں گے. چلو بھائی اب باقی جو کچھ آبادی رہ گئی ہے اب وہ لوگ آسانی سے کھانا پینا کر سکتے. تو اس کے لیے لوگ پھر کیا ہے, لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ اور سوچ پیدا ہو جائے گی کہ ہم سروائیول اور آف فٹسٹ, ٹھیک ہے, کہ جو طاقتور ہے اس کو ہی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. یہ ایک مقولہ برنارڈ نے جو ہے وہ دیا تھا, تو اس نے جو ہے وہ اس تحت لوگ سوچنا شروع کر دیں گے یہی ہو سکتا ہے. اس سے بچاؤ کا طریقہ یسوع پہلے بتا چکا. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس کے وسیلہ سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. اعمال 3 باب 19ویں آیت. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ہم نے گلوبلائزیشن کا ایک رخ دیکھا اور پھر ہم نے اس کے جو نیگیٹو اثرات تھے ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ اصل میں یہ ایک بالکل ٹریپ ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے ہی ایک عالمگیریت ہوگی, کیونکہ وہی امن کا بانی ہے اور وہی سچا بادشاہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, تو اس سے زیادہ اوپر کوئی امن قائم کر نہیں سکتا. آپ کا بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ہم نے آج بہت اہم اور ضروری باتوں کو سیکھا. ناظرین یقیناً آج کے پروگرام سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.